Allah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you will be safe and sound. So, خواتین و حضرات، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ التبیان فی علوم القرآن کے اندر ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح قرآن کریم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدون یا جمع کیا گیا۔ اس جمع القرآن کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کن شرائط کو رکھی تھی اور کن لوگوں سے جمع کروایا تھا، جس میں مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے۔ یہ صحابی کیوں چنا گیا، اس صحابی کے اندر خصوصیت کیا تھی، یہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ پھر وہ شرائط کون سی تھی، 2 گواہوں والی، اس گواہوں سے کیا مراد ہے، تو اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ علماء اینڈ مفسرین ہم نے اس کا معنی بتایا تھا کہ ان شہادتوں سے کیا مراد تھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی سلسلے سے منسلک ہے کہ جو مصحف تھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، جو انہوں نے ایک کاپی بنائی تھی، ماسٹر کاپی قرآن کریم کی، اس کی خصوصیت کیا تھی، اس میں کیسی ایسی باتیں تھی جو ہونی چاہیے یا جو ڈپریشیٹ کرتی تھی دوسروں سے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر تھا التحری الدقیق التام۔ التحری الدقیق التام، التحری الدقیق التام کہتے ہیں والتثبیت الکامل، یعنی اس مصحف کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اینڈ ہز کمپنی، انہوں نے انتہائی دقیقت کے ساتھ اور انتہائی سینسٹیونیس سے کام لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جس کو قرآن یاد تھا بس اس نے اٹھا کے لائے، نہیں، 2 گواہوں کے ساتھ۔ اور 2 گواہ، اس صرف قرآن کی ایک ہی آیت ہے جو ایک گواہ سے ایکسیپٹ ہو گئی اور وہ ایکسیپشنل کیسز میں سے ہے۔ باقی قرآن کریم کے اندر انہوں نے بہت سینسٹیونیس کی ہے۔ دوسری اس کے اندر کیا تھا، الثانی لم یسجل فی المصحف الا ما ثبت عدم نسخ تلاوتہ، قرآن کریم میں انہوں نے ہر وہ چیز نہیں لکھی جس کا نسخ ہونا نہ ہونا ثابت، یعنی جو تلاوت یا جو کلام کا حصہ نسخ ہو چکا تھا اس کو مصحف کا حصہ نہیں بنایا۔ نسخ منسوخ آپ نے پڑھا ہوگا، جس کو چینج کرتے یا جو بس جو حکم چینج ہو جاتا ہے کسی دوسرے حکم کے ساتھ، تو جو نیا حکم تھا وہ پھر منسوخ بن جاتا ہے اور جو نیا تھا وہ ناسخ ہو جاتا ہے اور جو پرانا ہوتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو احکام منسوخ ہوئے تھے، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا یا چینج کر دیا گیا تھا یا امینڈ کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کو مصحف کا حصہ نہیں بنایا بلکہ نئے احکام انہوں نے بنائے تھے۔ تو یہ اسی زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اجماع الامت علیہ، اس مصحف پر امت کا اجماع تھا۔ اس دور کے جتنے بھی امت کے علماء تھے انہوں نے اس پہ اجماع کیا تھا اور اس کو پروف کیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی قسم کی انہوں نے اعتراضات نہیں اٹھائے تھے۔ والتواتر ما سجل فیہ من الآیات القرآنیہ، اس میں کنٹینیوٹی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے، جو آیت القرآنیہ ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، کسی کے ہاں پر بھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کئی جگہ پر اس کی جو ہے نا وہ ٹکڑے نہیں ہوئے، آیتوں کو ٹکڑے نہیں کر دیا گیا، اس کا پارٹ تھپ میں 7 مشہور قراتیں تھے، 7 مشہور قراتیں تھی جو کہ مشہور ہے۔ 7 قراتیں تھی، شمول مصحف القراءات السبع التي نقلت من نقل ثابت الصحیح، جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت تھی۔ وہ قراتیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، یا تو اس کے پراپر چیپٹر بھی ہے لیکن تھوڑا سے اس میں پڑھیں گے قرات کیا چیز ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن کو جمع کرے گا تو وہ قرات کے اختلاف کی وجہ سے جمع کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر کیوں جمع کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی میں اسباب پڑھنے والا ہوں لیکن یہاں پر بہت اور باتیں تھی، قرات کی بات ابھی شامل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس میں مین فیڈر تھی اس مصحف میں، ایک تو یہ اس میں دقیقت تھی، یعنی اس میں انہوں نے ریسرچ سے کام لیا تھا، انہوں نے بہت ہی سینسیٹیونیس سے۔ پھر دوسرا اس میں یہ تھا کہ جو چیز کو نسخ کیا گیا تھا اس کو ہرگز انہوں نے شامل نہیں کیا، اپنے قرآن اپنے مصحف کا حصہ نہیں بنایا۔ تیسرا یہ تھا کہ اس پر امت کا اجماع تھا، اور چوتھا یہ تھا کہ اس میں مشہور جو 7 قراتیں تھی وہ شامل تھی۔
ٹھیک ہو گیا. 7 قراتیں وہ شامل تھی. اور اب اس کے اچھا کچھ فیڈرز جو کہ میں نے لکھے ہیں وہ آپ جمع القرآن فی مصحف واحد، قرآن کریم کو انہوں نے ایک ہی مصحف پہ جمع کیا. کتنے مصحف میں؟ ایک ہی. رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم ایک مصحف پہ جمع تو نہیں تھا. اس ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ قرآن کریم کو ایک ہی مصحف میں جمع ہونے کا شرط انہوں نے حاصل کیا. جمع القرآن امام الملائی. اچھا، قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے، یعنی اس پر لوگوں کا اجماع تھا. اس طرح نہیں تھا کہ بس چپکے سے کسی نے کر دی، نہیں، لوگوں کے سامنے ہی قرآن جمع ہوتا رہا. اور لوگ مسجد نبوی میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک کمیٹی بیٹھی تھی جو کہ کاؤنٹر بیٹھی تھی اور وہ لوگوں کو ریسیو کرتی تھی قرآن کریم لوگوں سے. ٹھیک ہے. جمع القرآن حسب ترتیب رسول اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کو رسول اللہ علیہ السلام کی ترتیب سے انہوں نے جمع کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ترتیب ڈالی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کی ترتیب کون سی تھی؟ یہ وہی ترتیب تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے وقت اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ فلانی آیت کو فلانی جگہ پر لکھ لو. تو یہ وہی ترتیب ہے. دیکھو قرآن کریم مصحف ابوبکر میں کتنی خصوصیات تھی؟ 4 تو یہ ہے. پھر 4 یہ ہے کہ اس کو مصحف واحد میں لکھا گیا تھا جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے، یعنی اجماع کے ذریعے علماء نے بھی اجماع کیا تھا اور لوگوں کے سامنے جمع ہوتا رہا، کہیں چپکے سے نہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے اس مصحف کو جمع کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے بھی اس کو بہت حاصل تھی. اب انہوں نے تو ادھر اسباب نہیں لکھے، اور اسباب بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کی ضرورت کیوں آئی، اس کو جمع کیوں کیا گیا. تو اس کے لیے مشہور 3 اسباب ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا، پریویس لیکچر میں نے شاید ڈسکس بھی کیا تھا آپ لوگوں سے، کہ قرآن کریم کے ضیاء ہونے کا ڈر تھا کہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، یہ ہم سے اس کی ضیاء نہ ہو جائے. تو بحوف ضیاء یجمع القرآن. اور دوسرا یہ تھا کہ قرآن کریم کے بہت سارے صحابہ کی شہادت ہو گئی. استشہاد الصحابہ فی الغزوات، غزوہ یمامہ جب ہو گیا تو تقریباً بہت سارے صحابہ تھے جو کہ حفاظ کرام تھے، اور وہ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کی ضیاء کا خوف اور بھی بڑھ گیا. تیسرا یہ ہے کہ ستعدد نسخۃ من القرآن، استعداد نسخۃ من القرآن. استعدادی نسخہ کیا تھا؟ ایک آفیشیل کاپی بنانی تھی، ایک ماسٹر پیس بنانا تھا کہ لوگوں کو ہم دکھا سکے کہ یہ ہمارا کلام ہے. آفیشیل کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہی لے لے. اب پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کو مثلا ہر کسی کے ساتھ گھر میں کسی کے ساتھ 6 آرٹیکل ہے، کسی کے ساتھ 7 آرٹیکل ہے، کسی کے ساتھ 100 ہے، 200 ہے، سب کے ساتھ الگ الگ. اب باہر سے کوئی آئے کہ ہمیں قانون دکھاؤ تو ہم ایک تو نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے. ہم جو ماسٹر پیس ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوگی تو وہی ان کو دکھائیں گے. سیم یہی ہوا تھا. قرآن کریم موجود تھا سب کے پاس، یعنی یاد بھی تھا ان کو، لیکن ماسٹر پیس نہیں تھا. کوئی ہم اس کو کسی کے سامنے یا تلاوت کے لیے کوئی یہ نہیں تھا، آفیشیل کافی نہیں تھی. تو اس کے لیے بھی یہ ضرورت آ گئی، یہ بھی ایک سبب بن گئی. تو دیکھو 3 مشہور سبب ہے: بسبب ضیاء القرآن، بسبب استشهاد الصحابہ حفاظ من القرآن، بسبب استعداد مصحف القرآن یا نسخۃ من القرآن. استعداد نسخۃ من القرآن یعنی کاپی بنانا. تو یہ ان کے اسباب میں سے ہے. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہے. یہ چیز تو ہو گئی. لہذا یجمع القرآن فی مصحف واحد. اب یہ ایک سوال ہے کہ قرآن کریم کو مصحف واحد میں کیوں جمع نہیں کیا گیا تھا؟ کس کے زمانے میں؟ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں. اب رسول اللہ علیہ السلام کا جو ایرا تھا اس میں قرآن کریم کو ایک کاپی میں کیوں جمع نہیں کیا، جو کہ اتنا امپورٹنٹ کام تھا، اس کو کیوں اس زمانے میں سر انجام نہیں دیا گیا؟ تو اس کے لیے
کچھ ہم اس کے تقریباً پڑھیں گے کہ اس کے وجوہات پڑھیں گے کہ کیوں اس طرح ہوا. تو سب سے پہلے آتے ہیں اچھا اولا ان القرآن لم ينزل مرة واحدة ان القرآن لم ينزل مرة واحدة وانما نزل مفرقا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کریم کی جو نزول ہوئی ہے وہ مفرقاً ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی؟ اجمالاً ہوئی ہے، نجمن ہوئی ہے. قرآن کریم کو اللہ نے سلولی اور گریجولی نازل کیا ہے. جب قرآن کریم کی تدریج سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ہوئی ہے نزول، تو ظاہری بات ہے اس کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ مدون نہ ہو سکا. اور آپ دیکھیں تو آخری جو وحی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے تقریباً 9 راتیں یا 9 دن پہلے ہوئی ہے آخری وحی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ٹائم ہی نہیں ملا. ہاں اب ایسا بھی ہوا ہے کہ آیت نازل پہلا ہوا ہے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو قرآن کی ترتیب تھی اس کے حوالے سے اس کو ایٹ دی اینڈ لگایا جاتا ہے سورت کے. تو آپ خود دیکھیں سورت پہلے نازل ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کے اینڈ میں آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہ ایک ترتیب جو تھی وہ برابر نہیں تھی اس وقت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا نزول جاری تھا اور اس وجہ سے قرآن کریم ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ جمع کریں. اچھا جب تک اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی یہ جو اپنا اس کا قرآن کریم کی نزول ہے. اچھا اب وثانیا ان بعض الآيات كانت تنسخ وإذا كان القرآن غرضة للنسخ فكيف يمكن أن تجمع في القرآن. اچھا قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کو نسخ کیا گیا، یعنی جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو یا تو امینڈ کیا گیا ہے یا اس کو چینج کیا گیا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. قرآن کریم کا بہت سارا حصہ اس طرح ہے. تو اب دیکھو جب ایک دن وہ جمع کرتے تھے اور انہوں نے وہی آیت لکھی تھی، بس 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر وہی نازل ہو جاتی تھی اور پھر اس آیت کو نسخ کرنا پڑتا تھا. تو اب جب اس مصحف کو انہوں نے بھیجا ہوا تھا کسی جگہ پہ، آپ خود سوچ لینا، پھر ان کو بھی بلانا پڑتا تھا کہ آؤ یہ مصحف ٹھیک کرے، اس میں یہ آیت منسوخ ہوگی. تو اب ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ اب یہ منسوخ آیت کسی کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی تھی ہاں اور ہمارے تک پہنچ بھی جاتی تھی، تو پھر ہم ادھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. تو یہ جو منسوخ کا حصہ ہے، یہ جو قرآن کا منسوخ حصہ ہے، اس کو قرآن میں بھی ڈالا جاتا. پھر مشکل تھا اس کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ منسوخ کون سا ہے اور نیا حکم کون سا ہے. تو اس وجہ سے بھی قرآن کریم اس وقت میں کیا ہوا، اس کا جمع نہیں ہوا. ثالثا تیسرا وجہ یہ ہے ان الآیات والسور لم يكن على حساب النزول فقد نزل بعض الآیات في اواخر الوحی بینما يكون ترتیبها في اوائل السورة القریبہ. میں نے یہ بات بتائی کہ آیت قرآن کریم کی جو ہے اور سورت یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کہتے تھے کہ اس آیت کو پرانی جگہ پر لکھ لو، یہ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کہتے تھے اور جبریل کو اللہ کہتے تھے. تو قرآن کریم کا جو نزول ہے، جو ترتیب ہمارے پاس ہے، یہ آیت یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. کبھی کبھی آیت پہلے نازل ہو جاتی تھی اور وہ وہی اس کی پہلے آتی تھی اور وہ ایٹ دی اینڈ لگایا جاتا تھا. آپ خود سوچیں، فقط تنزل بعض الآیات، کبھی کبھی بعض الآیات نازل ہو جاتی تھی فی اواخر الوحی، وحی کے اینڈ میں، بینما یکون ترتیبها فی الاوائل السورۃ الکریمہ، اور وہ سورہ کریمہ کے سٹارٹ پہ آ جاتی تھی. چوتھا كانت مدة بين النزول آخر ما بين نزل وبين وفاته قصيرة جدا. آخری جو وحی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو اس آیت کی جو وحی آئی ہے یہ لاسٹ وحی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ہوئے اس پہ.
اور یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بالکل قریب تھی. 9 لیال یعنی 9 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات ہو گئے. پھر تو ان ٹائم ہی نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جب کمپلیٹ ہو گئی وہی تو پھر وہ ظاہری بات ہے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو پھر وہ ایرا ہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. خامساً لم یوجد. اچھا اچھا جو اسباب حضرت ابوبکر کے زمانے میں آئے تھے جو ضیاء کا تھا یا مسلمانوں کی میں فتنے پھیل گئے تھے یا غزوہ یمامہ یا جو بھی اسباب حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. تو جب سبب آ جاتی ہے تو مسبب آ جاتی ہے. یہ بات تو آپ نے پڑھی ہے. اور جب سبب ہی نہ ہو تو مسبب کہاں سے آئے؟ یعنی وہ چیز جو اس سبب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لم یوجد من دواعی الجمع فی مصحف واحد مثل ما یوجد فی عہد ابی بکر فقد کان المسلمون بخیر والقراء کثیرون والفتن معمول. لوگوں میں تو پھر آپ خود سوچیں کہ لوگوں میں انتشار پھر پھیل گئی تھی ابوبکر کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بہت سارے فتنے آئے تھے. تو یہ سارے اسباب نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو اس وجہ سے بھی شاید وہ انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا. اچھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو قرآن کریم کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ یہ امپورٹنٹ نہیں تھا یا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کے کچھ وجوہات تھے جو آپ نے کے سامنے ہم نے رکھ دیے. باقی جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو وجوہات آ گئے جو کہ ضیاء کا تھا یا حفاظ کی استشہاد تھی یا استعداد تھی نسخۃ القرآن، تو اس وجہ سے جب قرآن انہوں نے جمع کیا تو پھر اس کے اندر فیڈرز تھی وہ ہم نے ڈسکس کیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے بارے میں تھی اور انہوں نے اس ترتیب کو فالو کیا یا انہوں نے اجماع کے طور پر اس کو قبول کرنے لوگوں نے قبول کیا. پھر انہوں نے ایک ہی مصحف لکھا اور اس یوں انہوں نے قرآن کریم کا ایک بہت اچھا کاپی بنائی تھی. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں وی ول ڈسکس اباؤٹ جمع القرآن فی عہد عثمان رضی اللہ عنہ. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. السلام علیکم.